نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونۂ عمل ہے۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی حضور کی جو پوری زندگی ہے، تو جب پوری زندگی کا کوئی مطالعہ کرے گا، اور کرنا بھی یہی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پوری لائف کا کوئی مطالعہ کرے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب نہیں پا سکتا، اسے کوئی عیب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ ہر چیز کے تعلق سے یہ سمجھ جائے گا کہ اس کام کو جو حضور نے کیا تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کام کا پس منظر کیا تھا، یہ کام حضور نے کیوں کیا، اس دور کے لوگوں کے ذہنوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا یا اس ماحول کو سمجھتے ہوئے کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے واضح تبھی ہوں گی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کرے گا۔ اب اگر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری زندگی کا مطالعہ نہیں کیا اور اس کا مقصد ہی یہی بن جائے کہ ہمیں صرف عیب ڈھونڈنا ہے، تو آدھا ادھورا زندگی کا مطالعہ کرے، پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز تو طے ہے کہ وہ حضور کے وجود میں تو کوئی عیب نہیں نکال سکتا، کیونکہ حضور کی جو شخصیت ہے وہ بے عیب ہے۔ تو اب وہ ڈھونڈے گا، کچھ نہ کچھ ملے گا، پھر وہاں اپنا ذہن دوڑائے گا اور ذہن کے گھوڑے دوڑائے گا، چونکہ وہ پہلے ہی سے یہ ذہن لے کے چل رہا کہ مجھے حضور کی زندگی میں کوئی ایسی بات تلاشنا ہے جس کو لے کر کے پروپیگنڈا کرنا ہے، جیسا کہ مشرکین پہلے کرتے بھی رہے، اور کچھ نہیں ملا تو الگ الگ طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، آپ کی تبلیغ کے تعلق سے پروپیگنڈے کرتے رہے، مگر کوئی بھی پروپیگنڈا کسی کا بھی کسی دور میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ حضور کی جو شان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مصداق، اے محبوب آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، وہ بلند ہے، بلند رہے گا، اور رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا۔ اسی لیے مخالفین جو ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں اور جو ان کی اہانت کرنے والے ہیں، وہ شرمندہ ہر دور میں رہے، آگے بھی شرمندہ رہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب تلاشنے والے جو آدھی ادھوری زندگی پڑھ کر کے پوری لائف پڑھیں گے تو پھر وہ بھی کہیں گے کہ نہیں، اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، مگر آدھی ادھوری زندگی جو پڑھنے والے، جو تھوڑا بہت پڑھنے والے، اور پھر مقصد ہی یہی ہے کہ عیب تلاشنا ہے، تو عیب والوں کے لیے تو یاد رکھیے قرآن نے بہت پہلے کہ جو حضور میں عیب جوئی کرے اور حضور کی اہانت کرے، حضور کی توہین کرے، اس کے تعلق سے سورہ قلم میں دیکھیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اے محبوب، ان کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو جھوٹی قسم کھا کر کے اپنی بات میں اعتبار پیدا کرے، جو کمظرف ہے، جو عیب جوئی کرتا ہے، وہ جو چغلخوری، جو فتنہ پیدا کرتا ہے، جو فتنے ڈالتا ہے۔ یاد رکھیے گا، گستاخان جو مصطفیٰ ہیں، جو بھی مصطفیٰ کے گستاخ ہیں، وہ ان کا ایک یہ خاص ان کی صفت ہے، یہ ان کی ایک عادت ہے کہ ان کا مقصد ہے کہ بس فتنہ ڈالنا ہے، اور
خیر سے روکنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائی سے روکنے والے ہیں. یہ انسانوں کو بھلائی سے روکنے والے، انسانوں میں چونکہ فتنہ ڈالنا ہے تو مناع للخیر، خیر سے منع کرنے والے، بھلائی سے روکنے والے، ایسے لوگوں کی وجہ سے لوگ خیر کی طرف نہیں جا پاتے، کیونکہ خیر سے یہ روکتے ہیں، لیکن جنہیں پہنچنا ہے اللہ انہیں پہنچا دیتا ہے. معتد عصیم، حد سے آگے بڑھنے والے، گناہوں پر مصر رہنے والے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عیب گنانے کے بعد، شمار کروانے کے بعد ایک مہر لگائی، عتل بعد ذالک زنیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ان آیتوں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب اہانت کی تو یہ آیت نازل ہوئی، اے محبوب جو آپ کی شان میں اہانت کر رہا ہے، جو آپ کی گستاخی کر رہا ہے، اس میں تو یہ عیب ہے. آخر میں اللہ نے کہا عتل بعد ذالک زنیم. اس پر ترا یہ ہے کہ یہ حرام کا بچہ ہے، یہ بد اصل ہے، یہ بد ذات ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس شخص نے سنا، کنفرمیشن کے لیے اپنی ماں کے پاس گیا. کنفرمیشن کے لیے جب اپنی ماں کے پاس گیا اور تلوار اپنی ماں کی گردن پر رکھ دی، کہا بتا کہ کیا یہی سچ ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا، کیونکہ سچائی تو وہی جانتی تھی، اس نے بتایا کہ ہاں یہی سچ ہے. دیکھیں دشمن بھی اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ 100% سچی ہوتی ہے، کیونکہ حضور کی پوری زندگی نمونہ عمل ہے. اب جو توہین کرنے والا جو توہین کر رہا تھا اس کا اپنا راز کھل گیا، جو حضور میں عیب ڈھونڈنے والا تھا اس کے عیب کھل گئے، اور کثرت سے اس کے عیب کھل گئے. اور پھر قیامت تک کے لیے یہ آیت نے فیصلہ بھی کر دیا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہانت کرے، گستاخی کرے، تو سمجھ لو کہ اس کی اپنی حقیقت کیا ہے. جو اہانت کرنے والا ہے وہ حلال بچہ نہیں ہے، یاد رکھیے وہ بد اصل ہے، وہ بد ذات ہے. تو اس سے اس کی اپنی ریالٹی، اس کی اپنی حقیقت کھل کے آتی ہے. جو بھی حضور کی گستاخی کرے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بد اصل ہے، وہ بد ذات ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ چیز بالکل واضح ہو گئی تو اب خود ہی سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی جو کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو دراصل وہ بد اصل ہے اور بد ذات ہے. یہ تو واضح ہو گیا. مگر شان مصطفیٰ تو وہ ہے کہ اگر کسی نے اہانت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو پک کر لیا، کچھ نہ ملا. حیرت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، علماء جواب بھی دے رہے ہیں، اس کے اندر بہت ساری گفتگو ہے، بہت سارے اس کے لاجیکل جوابات ہیں، لیکن ایک بات سن لیجئے کہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس دور کے مشرکین جو حضور کے سامنے تلوار نکالنے والے، حضور کے تعلق سے پروپیگنڈا کرنے والے، حضور کی شدت کے ساتھ مخالفت کرنے والے، حضرت عائشہ سے جب حضور نے نکاح کیا تو انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ عربوں میں اس بات کا رواج تھا، عربوں میں یہ بات رائج تھی، یہ بات بری نہیں سمجھی جاتی تھی، معاشرے میں اس بات کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. اس دور کے جو شدید مخالف تھے انہوں نے بھی اس نکاح پر اعتراض نہیں کیا. اندازہ لگائیے. اب بعد میں لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے کم سنی، حضرت عائشہ کی جو عمر تھی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کم سن تھے، ان سے نکاح کیوں کیا؟ دیکھیے اس میں بہت سارے جوابات ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اسلام کو آگے جانا تھا. اسلام کی تبلیغ صرف مردوں میں نہیں ہونی تھی، عورتوں میں بھی ہونی تھی. اب اسلام کی تبلیغ کے لیے ایسے تو ہمارے لیے ہی کافی ہے کہ حضرت عائشہ سے نکاح حضور نے، مسلمانوں کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا اور حضور نے نکاح کیا، لیکن اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے جو آپ نے نکاح کیا، وجہ یہ تھی کہ تاکہ ایک ایسی خاتون گھر میں آئے جس کے اوپر، دیکھیے حضور نے اور جو نکاح کیے وہ بچے والیاں تھیں، بیوہ تھیں، ان کی اپنی ذمہ داریاں تھیں، گھریلو ذمہ داریاں تھیں. ایک ایسی خاتون کی آمد ہو کہ جس کو صرف دین سکھایا جائے، جس کو دین سمجھایا جائے،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایسا دین سکھایا اور سمجھایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یوں سمجھ لیجئے ان کی روایتوں کی وجہ سے، جو ان سے روایتیں ملتی ہیں، شریعت کے 1/4 مسائل انہی پر منحصر ہیں۔ یہ حضرت عائشہ کی روایتوں سے، جو شریعت کے 1/4 مسائل ہیں، ان کی روایتوں سے ہی نکلتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، اور یہ ان کی تبلیغ کا سلسلہ۔ بھائی سکھانے کو تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بیٹی، تو انہیں سکھا دیتے۔ حضور کو معلوم تھا کہ فاطمہ زہرا میرے بعد زیادہ دن تک باحیات نہیں رہیں گی، اور ویسا ہی ہوا، 6 مہینے تک باحیات رہی، پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ ایک ایسی خاتون کا سلیکشن کیا اللہ اس کے رسول نے کہ جس کی عمر بھی طویل ہوگی، اور ایک مدت تک، یعنی حضور کے وصال کے بعد 47 ایئرز تک حضرت عائشہ باحیات رہیں اور تبلیغ کرتی رہیں، امت کو کی خواتین کو دین سکھاتی رہیں۔ تو اس طرح سے باضابطہ طور پر مردوں میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، پھر صحابہ کرام تبلیغ کرتے رہے، خلفائے راشدین تبلیغ کرتے رہے، لیکن خواتین میں بہترین معلمہ کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی لیے اگر کوئی حضور کی پوری زندگی کو پڑھے گا تو وہ اس حکمت عملی کو بھی سمجھ جائے گا۔ اب چونکہ پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے، تو اب حضور کی گھر کی زندگی بھی باہر آنی ہے، تو گھر کی زندگی کون باہر لائے گا؟ جو گھر میں ہوگا۔ عقل اگر ہوتی تو آسانی سے سمجھ جاتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔